شہر بابل کی ایک بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا بلکہ ایک کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے جاؤ میری ایک کنیز کی لاش کوڑے پر پڑی ہے، اسے غسل دلاؤ اور عزت کے ساتھ دفناؤ۔ حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے اور بابل شہر میں داخل ہوئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ کوڑے پہ ایک لاش پڑی ہے اور اس کے ارد گرد 4 کتے رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ لاش کو پامال نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان سے کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس لاش کے قریب تک نہ جائیں گے، یہ ایک بدکار عورت تھی جس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی۔ پورے شہر میں سب لاش کو اٹھانے سے انکار کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کے پاس گئے اور کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا۔ پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی عورت اسے غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ نے اپنی زوجہ اور بہن کو حکم دیا کہ اس عورت کو غسل دو۔ غسل دینے کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون کی مدد سے اس عورت کو دفن کیا۔ دفنانے کے بعد آپ جیسے ہی واپس آ رہے تھے تو شہر والے لوگ آپ کے سامنے آ گئے۔ وہ سب مل کر آپ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں اس بات کی وضاحت دو کہ آپ نے ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی، یا پھر وہ کلمہ جو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے آپ کو واپس کرنے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے شہر کے لوگوں، مجھے جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا میں نے تو صرف اس کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ ہاں، اگلی بار جب میں کوہ طور پہ گیا تو تم سب کو تمہارے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ سن کر لوگ واپس چلے گئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی، اسے عزت کے ساتھ کیوں دفن کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ عورت واقعی بدکار تھی اور اس کی ساری زندگی بدکاری میں گزر گئی، مگر ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پہ ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا، تو اس نے کنویں کے پانی سے اپنے کپڑے گیلے کیے اور کتے کے منہ میں نچوڑ دیے۔ پیاسے کتے کے منہ میں جیسے ہی پانی آیا تو اس کے تڑپتے ہوئے جسم میں جان آ گئی۔ مجھے اس عورت کی یہ رحم دلی بہت پسند آئی اور میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح کو قبض کر ڈالو تاکہ یہ آئندہ کوئی بدکاری نہ کرے، اور میں نے اسے وہیں پہ معاف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا تو ہمیں اس کہانی سے صرف یہ سبق ملتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ آپ کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اگر آپ کی کسی ایک نیکی سے خوش ہو جائے تو وہ آپ کو معاف کر سکتی ہے۔ کبھی بھی اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے نیکی کرنا کبھی ترک مت کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔